خاموشی میں دل کا شور سنائی دینا ذہنی تھکن کی علامت ہوتی ہے۔ نظر کی حفاظت دل کی پاکیزگی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ کم کھانا لمبی عمر کی علامت ہے۔ نماز چھوڑنا دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ اچھی نیت عمل کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ بغیر وجہ دل گھبرانے لگے تو روحانی کمزوری کی علامت ہے۔ نماز میں دل نہ لگنا دل کی سختی کی نشانی ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے فکر اور نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بے وجہ غصہ آنا نفس کے غالب ہونے کی علامت ہے۔ دل سے دعا نہ نکلنا اعمال کی کمزوری کی علامت ہے۔ بات بات پر دل دکھ جانا کمزور برداشت کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں بار بار پسینہ آنا گھبراہٹ یا خوف کی نشانی ہے۔ بار بار آئینہ دیکھنے کی عادت نفس کے خواہشات کی نشانی ہے۔ بلا وجہ اداسی چھا جانا دل کے خلا کی علامت ہے۔ باتوں میں کڑواہٹ آ جانا دل میں میل کی نشانی ہے۔ دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہونا حسد کی نشانی ہے۔ عبادت کے بعد بھی سکون نہ ملنا نیت کے کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر تنگی آ جائے تو صبح اٹھتے ہی شکرانہ کے 3 سجدے ادا کرو تو رزق بڑھ جائے گا۔ رات میں کسی پیڑ کے نیچے پیشاب کرنے سے جنات تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا کمزوری یا کسی خاص بیماری کی علامت ہے۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگنا بے دھیانی یا نظر لگنے کی علامت ہے۔ جو شخص اپنی زبان پہ قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کے آدھے مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ خواب میں اندھیرا دیکھنا زندگی میں فکر، خوف اور رکاوٹ ہونے کی نشانی ہے۔ بار بار آنکھ پھڑکنا کوئی اہم خبر یا کسی تبدیلی کی علامت ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عزمندی کی علامت ہے۔ رات کو ڈر کر جاگ جانا خوف یا کسی بری نظر لگنے کی نشانی ہے۔ بلا وجہ دل کا بھاری لگنا گناہوں کے اثرات کی نشانی ہے۔ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا مایوسی کی علامت ہے۔ زبان پر شکوے زیادہ آنا ناشکری کی علامت ہے۔ معمولی بات پر دل ٹوٹ جانا کمزور حوصلے کی علامت ہے۔ عبادت میں سستی آنا شیطان کے غلبے کی نشانی ہے۔ نیند میں ڈر جانا نظر بد یا روحانی بوجھ کی علامت ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا پاکیزگی کی نشانی ہے۔ نیند میں چیخنا جنات کی موجودگی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ غصے میں خاموش رہ جانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہار نہ ماننا نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط کردار ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ اگر بال زیادہ جھڑتے ہوں تو روغن بادام زیادہ فائدہ مند ہے۔ جسمانی درد میں گرم پانی سے غسل کرنا سکون دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ میں ذکر کرنا اور گہری سانسیں لینا بہترین علاج ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اور دہی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہوں تو شہد لگانے سے آرام ملتا ہے۔ معدے کی تیزابیت میں دودھ کا تھوڑا سا استعمال فائدہ مند ہے۔ حکیم لقمان کا قول ہے کہ اعتدال اختیار کرنے والا انسان کم بیمار پڑتا ہے۔ تھکاوٹ میں جلدی سکون کے لیے سیب اور کیلا کھانے سے فائدہ ملتا ہے۔ رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ پینا اچھی نیند لاتا ہے۔ بھاری کھانے کے بعد سونف اور زیرہ چبانے سے ہاضمہ بہتر بنتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں کالی مرچ اور شہد کو ملا کر پئیں
مردانہ طاقت میں اضافہ اور جسمانی قوت میں بہتری ہوتی ہے۔ روزانہ کاجو اور اخروٹ کھانے سے دماغ کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پینا اور نرم ورزش کرنا ہر صبح جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نماز کے بعد تل اور شہد کا 1 چمچ تناول کریں، نصیب میں اضافہ اور زندگی میں قدرتی برکت حاصل ہوگی۔ 2 چمچ شہد اور 1 چٹکی دار چینی روزانہ پینے سے قوت مدافعت اور بلڈ پریشر صحیح رہتی ہے۔ خالی پیٹ گرم پانی پینے سے جسم سے زہریلے مادے ختم ہوتے ہیں اور توانائی بڑھتا ہے۔ اپنے کام کی جگہ پر 1 پیالہ نمکین پانی رکھیں، یہ دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ گھر کے دروازے پر ہلکے سبز رنگ کے پودا رکھیں، یہ مثبت توانائی لاتا ہے۔ اپنے بستر کے پاس چھوٹے لال رنگ کے پتھر رکھیں، یہ پریشانی کم کرتا ہے اور ذہنی توانائی بڑھاتا ہے۔ روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پانی میں زعفران کے چند قطرے ڈال کر گھر میں چھڑکیں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ہرے دھنیے کے بیج اور تل کے بیج کو برابر مقدار میں پیس کر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، ماہانہ اثر دیکھنے کو ملے گا۔ گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ زیادہ بولنے والا اکثر گناہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خاموشی ہی مومن کی پہچان ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا رزق اور سکون کی نشانی ہے، مگر گندا پانی دیکھنا پریشانی کی علامت ہے۔ زیادہ غصہ کرنا ایمان کو کمزور اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا رزق کی برکت کو کم کر دیتا ہے، صبح کا وقت محنت کے لیے رکھا گیا ہے۔ بستر گندا رکھنے سے جسمانی کمزوری اور روحانی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ جھوٹ دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ زیادہ سونا وقت کی بربادی اور عبادت سے دوری کی علامت ہے۔ دوسروں پر ہنسنے والا اکثر خود ویسی ہی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا عاجزی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ سجدے میں آنسو بہانا اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دروازے پر جوتے الٹے رکھنا نحوست اور بے برکتی کی علامت ہے۔ بار بار آہیں بھرنا اندرونی دباؤ کی نشانی ہے۔ بار بار ماضی یاد آنا دل کے زخموں کی نشانی ہے۔